نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ اپنا مال خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیں، اور ابھی یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہی بات ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں پھینک دے۔ یہی لوگ اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر پہلے سے ہی کام کرتے رہے تو گزشتہ قوموں میں سے جو سنت الہی جاری رہی ہو وہی سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، اور اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کریں گے اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے جو بہت اچھا سرپرست اور بہت اچھا مددگار ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اس فتح نصرت پر بھی جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے 5ویں حصے کی تقسیم کیسے ہوگی اسے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جس کی ابتدا ہوئی تھی سورت کے شروع میں۔ سورت کے شروع میں ہی یہ کوشچن کیا گیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ اس کا آنسر دے رہے ہیں آیت نمبر 41 میں۔ وہاں سے اتنا جواب دیا گیا تھا کیونکہ یہ فتح خالصتاً اللہ کی مدد کے نتیجے سے حاصل ہوئی ہے، اس لیے سب اموال زائدہ غنیمت سمیت اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، لہٰذا تمہیں آپس کے نزاع فوری طور پر بند کر دینے چاہیے۔ اب یہاں پر تفصیلی جواب موجود ہے کہ اموال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے ہیں۔ چنانچہ غنیمت کے مال کا پورا ایک جگہ اکٹھا کیا جانا اور اس کا 4/5 حصہ جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا گیا۔ اب جو اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ تھا اس کے 5 مصرف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، اور وہ 5 مصرف کون سے ہیں؟ وہ 5ویں حصے میں قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر۔ قرابت داروں میں اب کون آئے گا؟ آپ کی گھریلو یا خانگی ضروریات کے لیے مقرر ہوا، کیونکہ دینی مصروفیات کی وجہ سے آپ کوئی دوسرا کام سر انجام نہیں دے سکتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو ضروریات کے لیے ایک حصہ مقرر ہوا۔ تیسرا حصہ آپ کے رشتہ داروں یعنی بنی ہاشم، بنو عبد المناف کا تھا۔ ان میں سے جس کو مستحق سمجھتے تھے اور جتنا سمجھتے تھے دے دیتے تھے، اس لیے کہ بنو ہاشم نے آڑے وقتوں میں اسلام کی بہت حد تک حمایت اور مدد بھی کی تھی، اور اس لیے بھی کہ ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اب چوتھا اور 5واں حصہ جو ہے وہ محتاجوں اور مسافروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ اب یہاں پہ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اس آیت میں یوم الفرقان اس لحاظ سے اسے کہا گیا کہ اس معرکے نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ حق کس فریق کے ساتھ اور باطل کون سا فریق ہے، اور یہ جمعۃ المبارک کا دن 17 رمضان المبارک 2 ہجری کا دن تھا۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا تھا، تو اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں،
مدد الہی کی دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں اور اسباب اس لیے پیدا ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی اسباب پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نزول ملائکہ یا آپ کے ریت یا مٹی پھینکنے سے، کافروں کے اندھا ہونے کو یا ایسے ہی دوسرے خوارق کو تسلیم نہیں کرتا یا ان کی تعویل کرتا ہے، وہ اللہ پر پوری طرح ایمان نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 42 اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور دشمن پرلے کنارے پر تھے اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک کرنا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو جائے، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کنارے یا نزدیکی کنارے سے مراد وہ سمت ہے جو مدینے کی طرف تھی، اور پرلے کنارے سے مراد ہے جو مکے کی طرف تھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جنگ بدر جو تھی وہ اضطراراً واقع ہوئی تھی، یعنی مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں نکلے تھے بلکہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر کے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے بلکہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچ کر نکل گیا، اس طرح یہ دونوں لشکر آپس میں مدبھیڑ ہو گئی۔ اب یہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگر کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتے تو عین ممکن تھا کہ دونوں فریق یا کوئی ایک فریق وعدہ خلافی کر کے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر نہ پہنچ سکتا، اگر یہ لوگ پلاننگ سے آمنے سامنے آتے یا پہنچنے سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر لیتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ یہ جنگ واقع ہو کر ہی رہے گی، ہر صورت اس نے ہو کر ہی رہنا تھا۔ اب جنگ بدر کو اسی لیے حق اور باطل کا فیصلہ کن معرکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ مرنے والے کافر بھی اور زندہ رہنے والے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق پر کون فریق تھا اور کس فریق کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کافروں کا یہ انجام دیکھنے کے بعد پھر بھی جو کافر کفر پر قائم رہنا چاہتا ہے اپنی ہی گور گردن پر رہے، اور جو اسلام لانا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یہ واضح تائید دیکھ کر اسلام لائے، اس کا اسی کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال شرک و کفر کے باطل ہونے کا ایک جیتا جاگتا ثبوت اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھلا دیا تھا فتح کی۔ آیت نمبر 43 اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی وہ وقت یاد کرو جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک مدد کی صورت یاد دلاتے ہوئے کیا فرما رہے کہ عریش ہم نے پڑھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کر رہے تھے، فتح نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے، پھر آپ پر اللہ تعالیٰ نے نیند کا غلبہ طاری کر دیا۔ اب اس حالت میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد ان کی اصل تعداد سے کم دکھلائی گئی۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی تعداد اور ان کے اسلحہ جنگ سے ڈر کے مرعوب ہو کر ہمت ہی نہ ہار بیٹھیں اور مشورے کی صورت میں جنگ کرنے یا نہ کرنے کی مصلحتوں پر غور کرنے لگیں، پھر اس میں اختلاف ہونے لگے۔ گویا ایسا خواب دکھلانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی ہمت بندانا مقصد تھا، دوسرا اختلافات سے بچانا اور جنگ پر دلیر بنانا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا ایسے خواب دکھا کے۔ آیت نمبر 44 وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ
اتقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم مسلمان کافروں کی تعداد اصل تعداد سے تھوڑی سمجھ رہے تھے، اور یہ دشمن یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہماری نسبت بہت تھوڑے ہیں۔ اس طرح فریقین کے حوصلے بڑھ گئے اور لڑنے کے لیے دونوں فریق تیار ہو گئے۔ یہاں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اور کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ اب دونوں جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، دلیر ہو گئے۔ اس طرح جو کام مشیت الہی میں ہونا مقدر تھا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر لیے، اور بالآخر یہ معرکہ سر انجام ہوا۔ آیت نمبر 45، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ یہاں پر دوسری جنگی حکمت عملی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں، ایمان والوں کو، اور وہ یہ کہ دوران جنگ اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کیا کرو اور اسی پر بھروسہ کیا کرو۔ سب سے پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اگر مقابلہ پیش آ جائے، پوری دل جمی اور ثابت قدم سے مقابلے پر ڈٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو مت کرو، اگر مدبھیڑ ہو جائے تو پھر پوری ہمت اور ثابت قدمی سے کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔